السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تیسرا حصہ ہے روزے کے آداب سے متعلق۔ روزے کے آداب میں دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا تھا کہ ہر اعضاء کا الگ الگ روزہ ہے۔ آنکھوں کے روزے کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور کانے کو روزے کا تذکرہ کیا گیا تھا، زبان کے روزے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب ناظرین، دو چیزیں اس تیسرے حصے میں ذکر کرنی ہے۔ نمبر ایک، جو آداب بچے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے کہ انسان کا روزہ جیسے اور اعضاء کا روزہ ہے، ایسے ہی ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے انسان کا کہ انسان ہاتھوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں چوری نہ کرے، انسان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرے، اور انسان ہاتھوں سے کسی کو مارے نہیں۔ اور پاؤں کا روزہ انسان کے یہ ہے کہ انسان پاؤں سے کسی غلط جگہ چل کر نہ جائے، انسان چوری کی جگہ نہ جائے، انسان شراب خانے میں نہ جائے، اسی طرح انسان اور کسی گناہ کی طرف چل کر پاؤں سے نہ جائے۔ اگر انسان اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آداب، روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مستقل انسان حلال رزق ہی کھائے، اور حلال بھی نہ اتنا کم کرے کہ عبادات میں ضعف آنے لگے۔ اتنا تو الحمدللہ اب کم تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے، وہ زمانہ کم والا تو رہا نہیں ہے، اتنا کم بالکل کوئی نہیں کرتا ہے، اور اتنا زیادہ بھی نہ کرے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اتنا زیادہ بھی نہ کرے کہ انسان کو عصر تک کھٹی ڈکاریں آتی رہے، بلکہ حلال روزی کھائے اور اپنے وقت کو عبادات میں لگائے۔ کیونکہ حدیث میں یوں ہے کہ اگر انسان رمضان میں روزہ رکھ کر بھی وہی کام کرتا رہتا ہے جو غیر رمضان کے کر رہا ہے، رمضان کے مہینے کے علاوہ میں کر رہا ہے، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ روایت ہے، غالباً ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں بھی قول الزور، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ مثلا انسان رمضان سے پہلے ملاوٹ کا کاروبار کر رہا تھا، رمضان میں بھی وہی کر رہا ہے، رمضان سے پہلے جھوٹ بول رہا تھا، رمضان میں بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اور جبکہ جھوٹ اتنا برا ہے، حدیث میں ہے کہ جھوٹ ایک بار انسان کے بولنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے انسان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ 1 میل ناظرین یہ 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1.5 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ اور ہماری تو مجلسوں میں جھوٹ کا دورہ ہے، انسان بیٹھ رہا ہے مذاق اور باتیں کر رہا ہے، جب اس سے پوچھتے ہیں بھائی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کہا نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو مذاق یہ بہت بری چیز ہے، اور جھوٹ مذاق، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے جنت میں آسانی کے ساتھ گھر بنوانے کا کہ تذکرے کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ تو ناظرین بولنے کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان اپنے اعمال کو درست نہ کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، پہلے جھوٹ بول رہا تھا، رمضان برابر چل رہا ہے، پہلے دودھ میں پانی ملا کے دے رہا تھا، اب بھی دے رہا ہے، پہلے جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچ رہا تھا، وہ اب بھی اسی طرح کر رہا ہے، پہلے ملاوٹ کر کے کوئی سامان بیچ رہا تھا، اب بھی اسی طرح بیچ رہا ہے، پہلے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اب بھی اسی طرح دے رہا ہے، اور اسی طرح کے معاملات میں وہ برابر لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث اسی شخص کے لیے وعید ہے کہ جو آدمی جھوٹ کو اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے بھوکا رکھنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کے جو مقاصد ہیں، روزے کی جو برکتیں ہیں، روزے کی جو فائدے ہیں، وہ ناظرین ان تمام آداب کی رعایت میں سے کسی بھی ایک
ادب کی اگر رعایت چھوٹ جائے تو انسان کے روزے کا جو مقصد ہے، جو نورانیت ہے، جو برکت ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ روزے پہلے حصے میں روزے کی فضیلت میں نے ذکر کی تھی، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ روزہ اتنے عظیم چیز ہے۔ ایک بات اور ذہن میں آگے عرض کرتا ہوں کہ ایک حدیث قدسی میں یہ بھی ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ میں اس کا بدلہ خود بنتا ہوں۔ ناظرین، یہ بدلہ بننا اور بدلہ دینا یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جسے مل جائے، اگر کسی کو معشوق مل جائے تو اس سے بہتر اور انسان کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم سب کا صرف معبود ہی رب نہیں ہے، بلکہ ہمارا محبوب بھی رب ہے، ہمارا معشوق بھی رب ہے، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر اتنے کروڑوں انگنت احسان کیے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹنگ بھی کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، تو بھی نہیں گن سکتے ہو۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک خلیفہ گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر پہلے بھی میں نے ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا، ان کی بیوی کا اور بہلول کا گھر بنانے کا۔ تو ناظرین، ان کا ایک باندی رہا کرتی تھی، اس باندی کو سب لوگ بیوقوف کہتے تھے، وہ ہمیشہ بادشاہ کی طرف توجہ کیے رہتی، بادشاہ جو بھی کہتا اسے فوراً پورا کرتی، اور لوگ اسے تانا دیتے تھے کہ امین، آپ نے یہ خامخواہ کی بیکار باندھی رکھ رکھی ہے، اسے دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے الاؤنس کرایا، اور الاؤنس یہ کرایا کہ فلاں تاریخ میں ہمارے یہاں ایک بازار لگے گا بہت بڑے میدان میں، اور اس میں ہزاروں لاکھوں چیزیں لا کر کے رکھی جائے گی، اور جو بھی آدمی بادشاہ حکم کرے گا، جو بھی آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، لوگ اشتیاق میں رہے، انتظار میں رہے، ہر آدمی اپنی اپنی پسند کی اور فیوریٹ چیزیں کے اوپر نظر، پہلے تو دل میں سوچتا رہا کہ میں فلاں چیز لوں گا، فلاں لوں گا، مشورے کرتا رہا دوستوں سے، یار کیا چاہیے۔ جیسے ہمارے زمانے میں کوئی آدمی گاڑی، کوئی آدمی کار، کوئی آدمی بنگلہ، کوئی بائک، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے لوگ اپنے اپنے تمنائیں دل میں سجائے اور مستقل دل میں امیدیں لگائے، اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے رہے۔ جب وہ دن آیا تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق مستقل بڑی بڑی چیزیں اس نے جانا اٹھا کر کے رکھوائی، اور ارکان سلطنت، وزرائے سلطنت بھی جانا حاضر دربار ہوئے، اور تمام کے تمام لوگ انتظار میں رہے کہ کب وہ وقت آتا ہے برکت والا، جب بادشاہ اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ، جس سے جو چیز پسند ہو وہ اٹھا لو۔ چنانچہ جب تمام لوگ آ گئے، تمام چیزیں بھی سلیقے سے رکھی گئی، تو بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ جاؤ، ہم حکم دیتے ہیں کہ جو آدمی جس چیز پہ بھی ہاتھ لگا دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، تمام کے تمام نے دوڑ کر کے، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ رکھا، بڑی سے بڑی، مہنگی سے مہنگی چیزوں کے پر ہاتھ رکھا۔ ایک باندی تھی بادشاہ کی، وہی جسے سب لوگ بیوقوف کہتے اور سمجھتے تھے، وہ بادشاہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ تو لوگوں نے کہا، ارکان سلطنت نے کہا، دیکھو امیر المومنین کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے، کوئی جواہرات اٹھا رہا ہے، کوئی مہنگے مہنگے ڈائمنڈ اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، لیکن یہ باندی ہم پہلے کہتے تھے نا، یہ پاگل ہے، اسے کچھ سوجھ نہیں رہا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی کہا، ہاں تو یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، تو بھی جا کر کے اٹھا لے، بازار لگا ہوا ہے، لوگ اپنی اپنی فیوریٹ چیز، اپنی مرضی کی چیز، اپنی مرضی کی چیزیں لے رہے ہیں، تو بھی کچھ لے لے۔ تو اس نے کہا کہ جاپنا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے تو ہاتھ اعلان کیا ہے، سبھی لوگ اٹھا رہے ہیں اپنی مرضی کی چیز۔ تو اس نے باندی نے پھر کہا، جناب آپ وعدہ کرتے ہیں عالی جا؟ تو اس نے ہارون رشید نے کہا، کیوں تو یہ شک ہو رہا ہے؟ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا رہے ہیں اور انتظام کر رہے ہیں، تو یہ شک ہو رہا ہے ابھی بھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، شک تو نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ کہا کہ ہاں، ہم نے وعدہ کیا ہے، اور ہم اپنے وعدے سے منہ کرنے والے نہیں، یہ وعدہ خلاف نہیں ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسے وہی مل جائے گا۔ تو ناظرین، اس عجیب وقت میں باندی نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیا بیوقوفی والا کام کر رہی ہے۔ مگر بادشاہ تو سمجھ ہی رہا تھا، بادشاہ تو سمجھدار تھا، اور اس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی تھی، کیونکہ ناظرین، جب پوری حکومت ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر بادشاہ کی ہے اور پورا مال و ملکیت اس کی ہے، تو جو آدمی بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھے گا بادشاہ اس کا ہو جائے گا، تو ساری چیز تو اسی بندے کی ہونی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر بھی روزے میں بھی یہ سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہے، جو
تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا بھی خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی وفی روایت وانا اجزا بھی، کہ اس کا بدلہ میں خود اپنے آپ کو عطا کرتا ہوں۔ تو رب سے بہتر رب اگر کسی کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو ناظرین، روزہ اتنی عظیم چیز ہے، انشاءاللہ تہیہ کر لے کہ ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر پریشانی آئیں گی، تنگی آئیں گی تو صبر کریں گے۔ اگر کسی کو زیادہ ہی عظیم بیماری ہے، وہ مسئلہ پوچھ لے مفتیان کرام سے اور اس پر عمل کر لے، ورنہ خواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ بنا کر کے ناظرین روزہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ روزہ یہ وہ عظیم چیز ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کسی جگہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک روزہ چھوڑ دے، اگر وہ زمانے بھر روزہ رکھتا رہے، کوئی قید نہیں ہے کتنے سال، 100 سال، 1000 سال، کروڑ سال، تو فرمایا بھی انسان الدہر کلی، اگر وہ زمانے بھر روزہ رکھتا رہے گا تو اس ایک روزے کی برکت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، رمضان کا برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس میں ہم خیال رکھیں ایک روزہ نہ چھوٹے اور ایک تراویح ہماری نہ چھوٹے۔ اپنے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ امت مسلمہ ویسے ہی حالات میں گری ہوئی ہے، فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر بھی حالات ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں۔ آپ امت کے لیے بھی دعا فرمائے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اور ملت اسلامی کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرے، اور اپنی بھی مغفرت اسی مہینے میں کرا لے۔ اگر یہ مہینہ دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا سال ہمارے یکسوئی کے ساتھ گزروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔